اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جس کو 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ بس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین پر چھپا دیا، دیکھ میں تیرا جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنے مال کو سود سمیت لے لیتا۔ پس اس سے وہ توڑا لے، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال، وہاں رونا اور دانت کا پیسنا ہوگا۔ آمین۔ جی شکریہ۔ دونوں نوکروں کو کیا کہا گیا؟ اچھے اور دیانتدار نوکر، کیونکہ انہیں جو توڑے دیے گئے تھے ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے، ان کی صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے اس پر کام کیا، اور ان کو کیا کیا؟ دگنا کیا۔ 5 والے نے 10 بنائے اور 2 والے نے 4 بنائے۔ لیکن جس کو 1 ملا تھا، پہلی تو بات ہے دیکھیں، اس کو 1 اس لیے ملا تھا کہ اس کی پھر قابلیت کم ہوگی، ایسے ہی ہے نا، یعنی جن کی قابلیت زیادہ تھی ان کو زیادہ ملا ہے، اور جس کی قابلیت کم ہے اس کو ملا بھی کم ہے، اور قابلیت کم والے نے پھر کیا بھی کام ویسا ہی ہے، کم قابلیت والا اس نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ آج مختصر سا سادہ پیغام آپ چرچ ممبرز کے لیے، اس چرچ کے لیے جو لوگ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، جو توڑا انہیں ملا ہوا، پہلی تو بات ہے اس سے باخبر ہو، بے خبر نہیں ہونا۔ اگر آپ باخبر ہیں اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، کلیسیا کے فائدہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو پہلا حوالہ پڑھا تھا نا، یہاں 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو خدا نے خدمت، نعمت، گفٹ ہماری زندگی میں رکھا ہے، یہ شور ہے، یہ یقینی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ توڑا، یہ گفٹ ہر ایک کی زندگی میں، جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، چاہے کوئی بوڑھا بیٹھا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، نوجوان ہے، یوتھ ہے، ہر ایک کی زندگی میں توڑے۔ اب بات یہ ہے کہ اس توڑے کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ ان کی طرح، 2 کی طرح، جن کو آخر میں کیا ملی؟ شاباش۔ اور کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ دیانتدار۔ اور تیسرے کے لفظ آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اس چرچ میں کسی کے لیے وہ تیسرے نوکر والے الفاظ استعمال ہوں۔
میں چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ ہم پہلے جو 2 نوکر ہیں اس قسم میں آ جائیں، اس کیٹیگری میں آ جائیں. لیکن پھر بھی پولس اگر کرنتھیوں کی کلیسیا سے بات کر رہے ہیں تو آج پاک روح ہم سب سے بات کر رہے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے، میرے وسیلہ سے، بچوں سے جو بڑے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے. کئی سال سے ہم ہو سکتا ہے چرچ آتے ہوں، 20 سال، 40 سال ہو گئے ہوں، لیکن جو توڑا شاید ہمارے پاس ہے ہم نے ابھی تک بھی شاید وہ استعمال نہ کیا ہو، لیکن ابھی بھی موقع ہے. ہم نے اس توڑے کو جو بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ علمیت کا کوئی کلام آپ کو ملا ہو، حکمت کی کوئی بات آپ کو ملی ہو، آپ دوسروں کو اچھا مشورہ دے سکتے ہو. یہاں پہ 2 طرح کے نا، علمیت کا کلام اور کون سا کلام ہے؟ حکمت کا. ہو سکتا ہے آپ بڑے ہوتے ہوئے کسی کو حکمت کی بات بتا دیں، ایسی گفتگو، ایسا کلام اس سے کریں جو اس کی زندگی کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے جائے. ہو سکتا ہے وہ کیسے گناہ میں کسی میں گرا ہو تو آپ کے الفاظ اس کو وہاں سے باہر لے آئیں. تو آج ہر ایک کو جو نعمت ملی ہے اس کو ایک تو جاننے کی ضرورت ہے جیسے پولس کہہ رہے ہیں، اور جاننے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کلیسیا کے فائدہ کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن تیسری اور آخری بات جو کہ زیادہ اہم ہے، جو میں نے آج کل محسوس کی ہے کلیسیاؤں میں، اس پہ میں اب زور دوں گا. یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کلام کو اچھا جانتے ہیں، کلام کو اچھا پیش کر لیتے ہیں، وہ بعض اوقات اس شخص کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جو غیر زبانیں بولتے ہیں، اور بعض اوقات غیر زبانوں والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کلام جو بندہ سنا رہا ہے اس نے تو بس ذرا محنت کی ہے، کلام کا علم حاصل کیا ہوا ہے، یہ یونانی زبان سکھا رہا ہے یا کوئی انگلش کی یہاں پہ ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے، تو اس کے پاس شاید کوئی مسا نہیں ہے، شاید خدا کا پاک روح اس طرح اس میں کام نہیں کر رہا جو مجھ میں کر رہا ہے. لیکن کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ روح ایک ہی ہے، وہ ڈفرنٹ طرح سے، مختلف طریقوں سے بندے کی اہلیت کے مطابق، یعنی جس طرح کے بندے کی اہلیت ہے اس کے مطابق اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے جس کی آواز اچھی ہے اس کو کہاں پہ خدا استعمال کرے گا؟ اسٹیج پر پرستش کے لیے استعمال کرے گا. کچھ جو بھائی ہیں وہ صرف ساری عمر ساز ہی بجاتے ہیں، کبھی انہوں نے اسٹیج سے کلام نہیں سنایا، شاید دعا بھی اس طرح سے نہیں کبھی کی، شاید گیت بھی کبھی نہیں گایا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ساز بجاتے ہیں. میں نے بھی کافی دیر حارث بھائی طبلہ بھی بجایا، ٹھیک ہے. جب یعنی چرچ میں نے جانا شروع کیا، ایک دن طبلہ بجانے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے پکڑ لیا اور وہ جو گا رہے تھے ان کے ساتھ ملا دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بجا سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے 4-5 سال پھر جو ہے نا اپنی سین سے، یعنی لیسن والا نہیں، آپ وہ استاد آدمی ہیں، حارث بھائی کے لیے تالیاں، انہوں نے بہت اچھا طبلہ بجایا. اور جو یہ طبلہ بجا رہے تھے انہوں نے یعنی سیکھ کے بجایا، لیسن سے بجایا. میں تھوڑا بہت طبلے کو سمجھتا ہوں، خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے بھی. اسی طرح وہ بھائی گا رہے تھے، ان کے پاس گانے کا توڑا، دونوں اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو خدا انہیں شاباشی دے گا نا. اس شاباش جو توڑا آپ کو میں نے دیا ہے، آپ چرچ کی ترقی کے لیے، چرچ کے فائدے کے لیے اس کو کیا کر رہے ہو؟ استعمال کر رہے ہو. لیکن حارث بھائی اگر یہی کہیں کہ میں طبلہ بڑا اچھا بجاتا ہوں، یہ بیان اگر غیر زبان بول رہی ہے، پتہ نہیں ہے خود سے بول رہی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کلیسیا کی شاید اس سے ترقی ہو رہی نہیں، ایسا نہیں. یہ خدا نے کلام مجھے دیا ہے کہ ہمیں اپنی ڈومین میں کام کرنا ہے. ڈومین انگلش کا ورڈ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی ہمارا سرکل ہے، جو ہماری نعمت ہے اس کو استعمال کرنا اور ایک دوسرے کو آنر کرنا ہے. کلام سنانے والے کو آنر کرنا ہے، پرستش کرنے والے کو آنر کرنا ہے. آنر سے مراد نہیں، عزت دینی ہے. غیر زبان بولنے والے کو عزت دینی ہے، کوئی ترجمہ کرنے والا اس کو عزت دینی ہے، کوئی حکمت کی بات کلیسیا میں کرتا ہے اس کو عزت دینی ہے، کوئی نبوت کرتا ہے اس کو اس کی عزت دینی ہے. اس طرح کلیسیا کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم اس کا بدن، ہم اس کا بدن. اس بات کو ٹائم تھوڑا ہے، آپ 12ویں آیت سے آگے پڑھے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ ہے خدا کے بدن میں، کوئی کان ہے، کوئی ناک ہے، ٹھیک ہے. ہم سب جو کلیسیا کے لوگ ہیں اس کا بدن ہے.
بدن سے مراد کے اعضاء، ہم مختلف اعضاء ہیں اور مل کر اس کے بدن کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ تو 3 چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں۔ ایک تو نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر قابلیت کو کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے۔ اور دوسرا، جب نعمت مل گئی ہے تو اس کو ہم نے بھرپور کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے، توڑے کو دفن نہیں کرنا۔ کیوں جی؟ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے، میں جو یہ بات کر رہا ہوں تھوڑے تجربے کے بعد کر رہا ہوں، کچھ لوگ 20 سال چرچ آتے ہیں، توڑا بھی ہوتا ہے، لیکن اتنی جرت نہیں کرتے کہ خدا کے لیے اٹھ کر سٹیج کی طرف آئیں، جو بھی توڑا ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کرنا شروع۔ یہاں پہ میں کیا لکھا ہے کہ جو پھر شرمائے گا میرے نام سے تو میں بھی پھر آخر میں کیا کروں گا؟ اس سے شرماؤں گا۔ یعنی جب عدالت ہوگی، باپ کے سامنے سارا جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، معاملات کو، حساب کا دن ہوگا، تو پھر یسوع بھی کیا کرے گا؟ ہمارے سے شرمائے گا۔ ساری عمر شرماتی رہے، نہیں میں نہیں دعا نہیں کر سکتا، دل سے میں کرنا روز، ہاں دل سے کرنا، اب مائک سے نہیں میرے کو نہیں۔ ویسے اگر آپ کہیں اسے دیکھیں نا باتیں کرتے ہوئے تو سب سے آواز ہے رس بھائی جو کہے گا مائک سے میرے سے دعا نہیں ہوتی، مائک پر مجھے نا تھوڑی شرم آتی ہے، ٹھیک ہے بھئی۔ آج اگر شرم آتی ہے نا اپنے توڑے کو استعمال کرتے ہوئے تو پھر بس یسوع بھی آخری دن یہی کہے گا کہ میں نہیں تجھے جانتا، اور اسی نوکر والا حال ہونا ہے جو ابھی تمثیل میں۔ تو میں سے مخاطب بیٹھے آپ یہاں پر کمپیننگ کر رہے تھے جب میں آیا ہوں، کون کر رہا تھا؟ ہاں جی بہت اچھے بیٹا، آپ سے پہلے یہ بیٹی اسٹیج پر کھڑی تھی، تو خدا آپ کو بڑی برکت دے، اس کے لیے تالیاں بجائیے۔ چھوٹی عمر میں اس کلاس میں بیٹا آپ پڑھ رہے 6 میں ہیں، اور انہوں نے جرت کی اسٹیج پہ آنے کی اور میٹنگ کو چلایا جب تک بھائی نہیں آئے تھے، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے میٹنگ کو چلانا۔ یہاں پہ بندہ نانا کو کھڑا ہو تو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی، اب کرنا کیا ہے، وہ ایک لفظ ہی بول دے نا تو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ جی آئے ہم دعا کریں۔ یہ 2 لفظ ہی ہیں لیکن ایک ڈائریکشن کو لے کر آتے ہیں، ایک سمت